السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پروا خالد ناول۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول قربت ہجر میں عشق از قلم پروا خالد کی آخری قسط کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی آخری قسط۔ امان شرازی کی کوششیں رنگ لائی تھیں۔ گاؤں میں نہ صرف اسکول کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی بلکہ شہر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف کا بھی انتظام کیا جا چکا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر الماش کی رہنمائی میں سب کچھ ترتیب پا رہا تھا۔ امان شرازی نے اپنے بابا کا خواب پورا کر کے دکھایا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ سب ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ہر کام میں اس کی شانہ بشانہ رہی تھی۔ بلوچ حویلی اور خان حویلی کے سربراہ جو ہمیشہ ظالم جاگیر بن کر مزاروں کی آواز دبا دیتے تھے، جب اپنے اولاد کی جانب سے ٹھوکر لگی تھی تو وہ نا کے زیر اثر اکڑ کر ٹوٹنے کے بجائے اپنی اولاد کے ساتھ اپنے قبیلے والوں کی خوشی کے آگے بھی جھک گئے تھے۔ اب گاؤں والوں کی باتیں دبائی نہیں جاتی تھیں بلکہ ان کے مسائل سنے جاتے تھے۔ گاؤں والوں کے مطالبے پر پہلی بار نسل در نسل چلتے سرداری کے اس نظام کو ختم کرتے گاؤں والوں کو چناؤ کا موقع دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے سردار کے طور پر امان شرازی کو چنا تھا۔ امان شرازی عباس خان آفریدی سے یہ گدی چھیننے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، مگر عباس خان آفریدی نے خود اپنی دلی خوشی کے ساتھ اپنے سر سے شملہ اتار کر اس کے اصل حقدار کو پہنا دیا تھا، جو وہاں کے غریب مزاروں کا درد دل سے محسوس کر کے ان کی خوشحالی کے لیے اپنا سب کچھ صرف کر رہا تھا۔ امان ان سب کاموں میں اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہ ایک بار بھی خان حویلی نہیں گیا تھا، مگر وہ بہت اچھے سے یہ بات بھی نوٹ کر رہا تھا کہ سومل بھی اس کی وجہ سے حویلی نہیں گئی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ اور امان ایک ساتھ حویلی جائیں۔ سومل کو یہ سب کرنا امان کی محبت میں دن بدن اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اظہار کے معاملے میں بہت کنجوس تھے، مگر ان دونوں کے ہر انداز سے ایک دوسرے کے لیے بھرپور محبت سے لگتی تھی۔ سومل امان کی خاطر ساری کوکنگ سیکھ گئی تھی۔ امان کو اب اس کے ہاتھ کے کھانے کے سوا کچھ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی سومل اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی، جب امان نے پیچھے سے آتے اسے اپنے حصار میں لیتے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ سومل کے ہونٹوں کے خوف کے عالم میں چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس شخص کا محبت کرنے کا انداز ایسا ہی تھا، وہ اس کی جان نکال کر رکھ دیتا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لولی لیڈی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے امان اس کی سانسیں بکھیر گیا تھا۔ وہ حواس میں رہتی تو اسے جواب دے پاتی۔ اس طرح گڈ مارننگ کون کہتا ہے؟ سومل نے اپنی سانسیں بحال کرتے کافی دیر بعد جا کر اسے گھورا تھا۔ امان اسے گاڑی میں بٹھاتا اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو ایسے ہی گڈ مارننگ بولا جاتا ہے۔ امان نے اس کی جانب جھکتے اسے گڑے پر لب رکھتے بولتا، اس ہمیشہ کی طرح اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ ہم ناشتہ کیے بغیر اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص کی منمانیوں پر شرم سے لال ہوتے بہت آگے جا کر سومل کو یہ بات پوچھنے کا خیال آیا تھا، مگر گاڑی جیسے ہی خان حویلی کے اندر داخل ہوئی، سومل نے خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا اور ساتھ ہی استقبال کے لیے آئے کھڑے اپنے گھر والوں کو۔ وہ اپنے بھائی کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتی تھی، مگر امان شرازی کے ساتھ۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر امان نہ گیا تو وہ بھی نہیں جائے گی، مگر امان نے اس کی خوشی کا امان رکھتے اپنے تمام اختلافات کو سائڈ پر رکھتے کھلے سے حویلی والوں کو قبول کیا تھا، کیونکہ اس میں اس کی بیوی کی خوشی تھی۔ امان نے آج کا پورا دن یہاں سب کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات سنتے سومل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ امان بھائی، یہ جنگلی بلی اتنی شریف تو کبھی نہیں تھی جتنا آپ کے سامنے شرافت کا مظاہرہ کر رہی تھے۔ آپ نے تو ہماری بہن کو سدھار دیا ہے۔ سومل کو سب بھابھیوں کے ساتھ ناشتہ لگواتا دیکھ حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، جس کے جواب میں امان شرازی کا چھت پھاڑ کہکا سومل کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ میرال مزید اداس ہوئی تھی۔ اسے اس سوال کا شدت سے انتظار تھا جو ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا۔ میرال کو دل ہی دل میں اس کی ناراضگی اور غصے کا بھی خوف تھا، اس لیے وہ زیادہ بے چین تھی۔ اسے یہاں سب لوگوں سے ہی بہت زیادہ پیار ملا تھا۔ عباس خان آفریدی نے اسے بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے خاندان کا حصہ مان لیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کی اہمیت پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے واضح کر دی تھی کہ میرال اسی کی وجہ سے آج اس کے خاندان والوں کے بیچ سر اٹھا کر رہ رہی تھی۔ اپنی سوچوں سے نکلتے میرال نے باقی سب کی طرف دیکھا تھا، جہاں سومل امان کے ہنسنے پر خفگی کا اظہار کرتے وہاں سے جا چکی تھی، جس پر امان شرازی سب کے بیچ سے اٹھتا اپنی بیوی کو منانے کے لیے چل دیا تھا۔ اس کی اس عمل پر ناہید بیگم نے مسکرا کر عباس خان آفریدی کی جانب دیکھا تھا، جس کے جواب میں وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے آج تک اپنی لاڈلی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا تھا اور ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ ان کی بیٹی کی قسمت میں ایسا ہی انسان لکھے جو اسے شہزادیوں کی طرح رکھے۔ آج امان شرازی کی سومل کے لیے والہانہ چاہت دیکھ وہ سب بہت خوش تھے۔ عباس خان آفریدی بھی اپنے بچوں کی خوشیوں دیکھ بے اختیار اپنے رب کے شکر گزار ہوئے تھے۔
جس نے انہیں کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ اپنے سب بچوں کے چہرے پر جگمگاتی خوشیاں دیکھ، اپنے قبیلے والوں کا اب پرسکون زندگی جیتے دیکھ وہ آسودگی سے مسکرا دیے تھے۔ میرال بھابھی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، بیوٹیشن اوپر آپ کا ویٹ کر رہی ہے، جائیں جا کر تیار ہو جائیں، ابھی تھوڑی دیر میں فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ صوفیہ میرال کو ابھی بھی اس حادثے سے حلیے میں دیکھ بھولی تھی۔ میرال اس عمر میں تو چھوٹی تھی مگر عہدے میں بڑی تھی، اس لیے وہاں سب بھی اسے اتنی عزت و احترام سے پکار رہے تھے کیونکہ وہ یسوال خان افریدی کی بیوی تھی۔ جبکہ میرال کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اسے اتنی خبر مل چکی تھی کہ یسوال آج آنے والا تھا اور شدید غصے میں بھی تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی خیر نہیں ہونے والی۔ میرال صوفیہ کی بات پر سر ہلاتی روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج کے فنکشن کا تھیم بالکل ہٹ کر تھا۔ سب نے ہی شرارے پہن رکھے تھے جس پر شارٹ شرٹ اور بالوں میں پھول ڈال کر چھٹیاں گندی گئی تھی۔ میرال کے ڈریس کا کلر ریڈ تھا جسے دیکھ میرال کی رنگت اس سے بھی کئی زیادہ لال ہوئی تھی۔ پریشانی کے عالم میں سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیوٹیشن اسے اپنی مرضی کے مطابق تیار کر کے جا چکی تھی۔ میرال کی نظر جیسے ہی مرر میں نظر آتے اپنے حلیے پر پڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا گلا آگے پیچھے سے بہت گہرا تھا جسے بالوں سے چھپانے کے بجائے بیوٹیشن نے اس کے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پھول ڈال دیے تھے۔ کپڑوں کی فٹنگ ایسی تھی کہ اس کے وجود کی رانائیاں صاف اجاگر ہو رہی تھیں۔ میرال کے پاس اور کوئی دوسرا ڈریس موجود نہیں تھا اور نیچے جانا بھی ضروری تھا۔ اس نے جلدی سے اس ڈریس کے بھاری سے دوپٹے کو اچھی طرح کور کرتے اپنے سر اور پورے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر مرر کی جانب دیکھا، وہ اب بھی ڈھکے ہوئے حسن کے ساتھ بے پناہ پیاری لگ رہی تھی۔ میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ مہمانوں سے بھرے حال میں قدم رکھا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ناہید بیگم فوراً اس کے قریب آتے سے وہاں سے آئی سب خواتین سے اپنی بڑی بہو کے طور پر تعارف کروانے لگی تھی۔ نکاح میں ان کے خاندان کے قریبی لوگ ہی شامل تھے، اس لیے مرد حضرات بھی ایک جگہ پر ہی تھے۔ یسوال بھائی آ چکے ہیں۔ میرال کی متلاشی نگاہیں چاروں جانب یسوال کو ڈھونڈ رہی تھیں جب سومل نے اسے تھام کر اس کا رخ یسوال کی جانب کیا تھا جو سامنے بیٹھا اسے ہی گھورتا اپنی نگاہوں کے مرکز میں لیے ہوئے تھا۔ میرال کی دھڑکنیں دوہری ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی کرتا شلوار میں ملوث لال آنکھوں اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال اتنے دور سے بھی اس کے غصے کا تصور کرتی کانپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ میرال ایک جانب کھڑی کن اکھیوں سے اسے تکی جا رہی تھی جو شدید غصے کے عالم میں بیٹھا بس نکاح کے انتظار میں تھا اور اس کے بعد اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یسوال کو واپس دیکھ وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور یسوال کے متوقع غصے کے خیال سے سب ہی اپنی جگہ اسے دور دور پھر رہے تھے۔ سب سے زیادہ فاصلے پر تو حمزہ ہی تھا، سب سے زیادہ شامت تو اسی کی آنے والی تھی۔ میرال دوبارہ ایک بار بھی یسوال کے سامنے نہیں گئی تھی، وہ صوفی اور سومل کے ساتھ مختلف کاموں میں لگی رہی تھی۔ فنکشن تقریباً ختم ہو چکا تھا، لوگ اب آہستہ آہستہ جانا شروع ہو چکے تھے، جس کے ساتھ ہی میرال کی دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ میرال ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے تھامے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کی کلائی یسوال خان افریدی کی آہنی گرفت میں قید ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے یسوال اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ زوردار آواز کے ساتھ سارے ٹرے اور کپ زمین بوس ہوتے فضا میں شور بلند کر گئے تھے۔ میرال نے اس شور پر بے اختیار آنکھیں میچ لی تھیں۔ اپنے وجود پر محسوس ہوتی گرفت پر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت وہ کس کے حصار میں ہے۔ میرال میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھولنے کی، وہ ایسے کی اٹھائے روم میں لاتے دروازہ لاک کرتے سے نیچے اتار چکا تھا۔ کیوں چھوڑ کر آئی مجھے؟ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی جانب جھکتے دھاڑا تھا۔ میرال سہم کر آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی تھی۔ وہ اس وقت اتنی زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ یسوال خان افریدی کے لیے زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی کہ وہ اس پر غصہ کر رہی ہے اس سے پیار۔ لال رنگ کے جوڑے میں وہ یسوال خان افریدی کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ آنکھیں میچے، لپسٹک سے سجے لال ہونٹوں کو کاٹتے وہ یسوال کے دل کی دنیا تہہ بالا کر گئی تھی۔ اس لڑکی کی ذرا سی دوری نے اسے جتنا تڑپایا تھا، آج تک وہ پوری زندگی نہیں تڑپا تھا اتنا۔ میرال عالم، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ یسوال اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ اپنا قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر جھکتا انہیں اپنی شدت بھری گرفت میں لیتا میرال کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنا غصہ، تڑپ، محبت اور اس کے لیے محسوس ہوتی بے پناہ دیوانگی میرال کے اندر انڈھیلتا چلا گیا تھا۔ میرال نے گہرے گہرے سانس لیتے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ یسوال خان افریدی نے اسے پہلی ہی وار میں اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تم بھی چھوڑ کر جانا چاہتی ہو مجھے؟
اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اوپر اٹھاتے یسفال اپنے گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جلسا رہا تھا۔ اس کی بات میں میرال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے لگا آپ مجھے طلاق دے۔ میرال اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے تھے۔ کیوں لگا تمہیں ایسا؟ یسوال کی گرفت پر اس کی کمر پر مزید سخت ہوئی تھی۔ میرال کا دوپٹہ نہ جانے کب سے پھسل کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے وجود کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس وقت یسوال کے بے حد قریب تھی۔ خود پر کیسے ضبط کر کے کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کیونکہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میرال چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس لیے وہ غلط ٹائم پر غلط بات کر گئی تھی۔ وہ اس سے اس وقت سخت خفا تھا۔ اسے منانے کی بجائے وہ اپنی بات سے اسے مزید خفا کر چکی تھی۔ جو شخص پچھلے اتنے گھنٹوں سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا، اس نے نہایت ہی آسانی سے اس کی محبت پر سوال کر دیا تھا۔ یسفال نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا تھا۔ میں بہت ہی بڑا بے وقوف ہوں جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ یہ بات کیوں بھول گیا کہ میری قسمت میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ تم نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ تو مجھے صاف لفظوں میں بتانا چاہتا۔ یوں گھما پھرا کر میرے سر پر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ میں یسفال خان آفریدی ہوں، اپنے کہے سے کبھی پیچھے نہیں پھرتا۔ یسفال کی آنکھیں شدت ضبط سے مزید لال ہوئی تھیں۔ میرال یکٹک اسے دیکھ گئی تھی۔ آپ مجھ پر اس طرح غصہ نہیں کر سکتے۔ میرال اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھ اس کے قریب آئی تھی۔ میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہوں میرال، میرے آگے سے ہٹ جاؤ۔ یسفال نے اس کی جانب دیکھنے اجتناب برتنے سے سختی سے کہا تھا۔ نہیں ہٹوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ میرال اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچے اس کی جانب چیلنجنگ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ چھوڑ سکتا ہوں، اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہو تم۔ یسفال اس کی جانب سے رخ موڑتا ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اتنے شدید غصے میں بھی میرال کی پرواہ تھی۔ باہر موسم کافی ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ یسفال اتنی ٹھنڈ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا جو دیکھ میرال بے چین ہوئی تھی۔ یسفال خان آفریدی ظالم آپ ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، اندر چلیں۔ میرال اس کے ہاتھ سے سگریٹ اور لائٹر چھین کر ٹیرس سے نیچے پھینک چکی تھی۔ تم جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو، یسفال خان آفریدی اس کی اجازت کسی اور کو نہیں دیتا۔ یسفال اس کی گستاخیوں کا احساس دلاتے ریلنگ پر اس کے ارد گرد اپنی ہتھیلی ٹکاتے اس پر جھکا تھا۔ یسفال خان آفریدی محبت بھی تو کسی اور سے نہیں کرتا نا؟ میرال نے اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے اپنی گردن پر اٹکے بالوں کو ہٹاتے ایک ادا سے کہا تھا، جبکہ اس کی شفاف دودھیا گردن اور اس کے عین وسط میں چمکتے سیاہ یسفال خان آفریدی کا چین و قرار لوٹ کر لے گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوا تھا۔ میرال کی رنگت لال ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے گی جس کے پیچھے میں ایسے دیوانوں کی طرح بھاگوں گا۔ یسفال نے جھک کر اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کے دہکتے لمس پر کسمساتے میرال نے اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں گی۔ میری زندگی میں ایسے یسفال خان آفریدی بہار بن کر اترے گا اور میری جہنم جیسی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ میرال کپکپاتے لہجے میں یہ خوبصورت اقرار کرتی یسفال خان آفریدی کو سیدھی اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی میں بھیگ رہے تھے، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ یسفال اس کی گردن کے ایک ایک حصے کو اپنے لمس سے معتبر کرتا میرال کی سانسوں کو منتشر کر گیا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے دور کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرال اس کی مسحور کن خوشبو اور شدتوں سے لال پڑتی لرزتے لہجے میں بولی تھی، آج معافی نہیں ملے گی، میری تڑپ کا حساب چکانا ہوگا۔ یسفال اس کے بالوں کو سمیٹ کر ایک جانب کرتا اس کے کندھے پر جھکتے میرال کے رہے سے حواس بھی معطل کر گیا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ یسفال خان آفریدی جذبات میں آ کر کچھ نہیں کرتا، نہ ہی مجھ پر کچھ مسلط کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری اس معصومیت نے پہلی ہی نظر میں میرے دل کو بری طرح افیکٹ کیا کہ میں نے چند سیکنڈ کے اندر وہ فیصلہ کر دیا جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شادی کرنا اور کسی کو اپنی زندگی میں اتنی حیثیت دینا، آپ پر اور آپ کی ہر شے پر اس کا برابر کا اختیار ہو، یہ مجھ جیسے انسان کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ مگر تم اپنی معصوم اداؤں سے جس طرح میرے دل میں ایک عجیب جگہ بنائی ہے، میں کب بدلتا چلا گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تم بہت پاکیزہ، معصوم اور پیاری ہو۔ تمہیں دیکھ کر میرا شدت بھرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ اب یسفال خان آفریدی اکیلا نہیں ہے۔ یسفال اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں جذب کرتے بولتا، میرال عالم کو اپنی زندگی میں اس کا مقام بتا گیا تھا۔ میرال نے بنا کچھ بولے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ دھیرے سے اس کے کان میں بولی تھی۔ جب یسفال اسے اپنے باہوں میں سمیٹتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی، مگر میرا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یسفال اس کے بالوں سے پھول نکالتے اس کے دل فریب سراپے کو بے باک نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا،
میرال خود میں سمٹی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ہر بار۔ میرال کی نگاہوں سے گھبراتی اس کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ جب یسوال کی نظر اس کی شرٹ سے جھانکتی، دودھیا کمر پر چمکتی ایک اور خوبصورت دل پر پڑی تھی، جب تک اس سے پوشیدہ ہی رہا تھا۔ میرال سے اس کی نگاہوں کا فوکس اپنی کمر پر محسوس کرتی بالوں کو پیچھے کر گئی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ یسوال اس کے پیٹ پر اپنی ہتھیلی جماتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کھینچ چکا تھا۔ میرال کانپ اٹھی تھی۔ میرے خیال میں اب تم اپنا کام کر چکی ہو۔ یسوال اس کی کمر سے بال ہٹاتے وہاں اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی شدتوں پر لرزتی وہ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوال اسے کانچ کی گڑیا کی مانند اپنی باہوں میں اٹھاتا، اسے احتجاج کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، جبکہ اندر میرال اپنی زندگی کے محبوب ترین انسان کی باہوں میں اس کی محبت میں پور بھیگتی خود کو ہمیشہ کے لیے اس کے سپرد کر گئی تھی، جو بہت ہی وسیع سوچ اور سب سے زیادہ پیارے دل کا مالک تھا۔ یسوال خانہ فریدی کے لیے بھی میرال کسی نعمت سے کم نہیں تھی، جسے اس کی زندگی میں بھیج کر اس کے رب نے اس کی ساری محرومیت دور کر دی تھی۔ ناول ختم شد۔